2017 تک میرے جب سپریم کورٹ نے جب مجھے فارغ کیا، وہ بھی وہ کیوں فارغ کیا، وہ کون جج تھے، وہ مجھ سے زیادہ میرا خیال یہ پوری قوم جانتی ہے وہ کیا کیسز تھے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ کبھی میں نے سنا، نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ملک میں کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں ہوا، ہم نے دیکھا۔ اور پھر آج کیا وہ جج جو ہیں وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں آج؟ اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ جو اگلے چند مہینوں میں جس نے چیف جسٹس بننا تھا پاکستان کا، وہ ریزائن کر کے گھر چلا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ کیا ہے۔ یہ وہ جج تھے جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا، ثاقب نثار صاحب نے میرے خلاف فیصلہ دیا۔ آج کہاں ہیں وہ؟ بتائیں۔ جن کے بیٹے کے بارے میں آپ نے ان دنوں میں خبریں سنی کہ وہ ٹکٹ کے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی جو دیگر جج جنہوں نے ہمیں سسلنگ مافیا کا، اور جنہوں نے ہمارے لیے بڑے عجیب و غریب الفاظ کہے کہ جو کہ کسی جج سے توقع نہیں کی جا سکتی، یہ الفاظ انہوں نے کہے، اور لگتا ہے جیسے غصے سے نکالا مجھے۔ بھئی کیا غصہ تھا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا بھائی، کیا کیا تھا میں نے؟ اس میں اور بھی پلیئرز تھے، شہباز صاحب نے ابھی ذکر کیا، اور بھی پلیئرز تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ جو یہ دن دیکھ رہے ہیں آج، جو آج یہ قوم جو دن دیکھ رہی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ورنہ 2017 میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2018 میں جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ مسلم لیگ نون پھر جیتے گی۔ ہر بندہ جانتا ہے یہ، اور کہ پھر جیتے گی مسلم لیگ، اور زیادہ اکثریت سے آئے گی واپس۔ لیکن یہ نقصان مسلم لیگ نون کو نہیں پہنچایا، انہوں نے نواز شریف کو نہیں پہنچایا، ملک کو تباہ و برباد کیا۔ پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ملک سے۔ ابھی آج میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ایک آگ کا سمندر پار کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں۔ یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اس ہال میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن الیکشنوں کے بعد بڑا ایک اپ بیٹ قسم کا یہاں ہمارا ہوتا تھا جو موڈ، لیکن وہ اس میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ آج ایک بہت چومکھی لڑائی لڑ کے آپ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور یہ میں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ تھا۔ اگر آپ جو ہے نا وہ یہ جو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ یعنی کہ جب بھی آپ جیتیں گے ان کا رویہ ویسا ہی ہوگا جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کا 2013 میں بھی رویہ تھا کہ جی یہ پنکچر لگے ہیں اپنا 35 پنکچر، ان کا 2013 میں بھی یہی تھا جی کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی۔ اور پھر پوچھیں آپ اپنا وہ جو بہت اچھے نام کے چیف جسٹس تھے، جسٹس ناصر الملک، جنہوں نے کہا جی کہ سب یہ کچھ کوئی 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، یعنی کہ ایک تھپڑ مارا ان کے منہ کے اوپر، لیکن ان کو پھر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ وہ سارا 4 سال 5 سال وہ ہمارے خلاف اور نظام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، سازشیں۔ اور کبھی ادھر سے آ رہا ہے لانگ مارچ، اور وہاں کے جی کھڑا ہو گیا جی وہاں پہ اٹک کے پل کے اوپر کھڑے ہیں جی، ادھر داخل اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے وہ اور لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی مجھے بتائیں آپ کہ وہ آپ اپنے صوبے سے جو چیف منسٹر آپ نے منتخب کروایا تھا، حالانکہ مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا، فضل الرحمان صاحب نے، کہ ہم مل کے آپ سے حکومت بناتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس اگر عددی تعداد زیادہ ہے تو انہی کو بنانے دیں۔ تو وہ آ رہے ہیں، حکومت کا وہاں کا سربراہ آ رہا ہے اپنے لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہ ہلہ بولنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ایک چیف منسٹر ایک پرائم منسٹر کے خلاف جو زبان استعمال کر رہا ہے اور پھر حملہ کرنے کا منصوبے بنا رہے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ ہم نے تو بھائی ہر موقع پہ آپ کو ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے آپ کو کہا کہ بھی آپ
ٹیم کے ساتھ مل کے چلیں. ہم آپ کو ڈیو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور دیں گے، آئندہ بھی دیں گے. لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا اور پوری قوم نے دیکھا ہے. تو آپ چاہے جتنے بھی وضو کر کے پاک صاف ہو کے آئے ہیں، انہوں نے وہی الزام لگانا ہے جو وہ آج لگا رہے ہیں. ان کے کسی بھی الزام سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دور، اپنے دور میں بد تہذیبی، بدتمیزی، بد بد کلامی اور اس طرح کے، وہ آئی جی تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا، وہ فلاں چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ کچھ طریقہ بات کرنے کا؟ یہ جو ان اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کیا اس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ اس ملک کے وزیر اعظم تم اگر بنے ہو تو اس لہجے میں بات کرتے ہو؟ کم از کم اور نہیں تو قوم کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ. یہ قوم کے بچوں کو تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ. ان کو تو بد تہذیبی، بدتمیزی نہ سکھاؤ ان کو. وہ تو ابھی پڑھ لکھ کے انہوں نے جوان ہونا ہے. ابھی سے وہ یہ کلچر سیکھیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ ان کا کیا مستقبل ہوگا؟